آ جاتی ہے۔ نمبر 2، تقوی اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو مقصد اصلی ہے روزے کا، جو اللہ نے بیان کیا، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کر کے، مجھے مخاطب کیا ہے، آپ کو مخاطب کیا ہے۔ آمنو کون ہے؟ میں اور آپ مسلمان۔ اللہ براہ راست مجھے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اور ایمان والو، یوں سمجھیں کہ آمنو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے نام لے کر پکارا ہے اور حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں کے لیے فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں کو تذکرہ کیوں کیا؟ کہ تمہیں تسلی ہو، گھبراؤ نہیں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور پہلی امتوں کے روزے ذرا سخت تھے، ان کے ہاں سحری نہیں تھی۔ سحری کی فضیلت ہمارے ہاں ہے کہ سحری کیا کرو، کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ اسلام میں بھی شروع میں یہ حکم تھا کہ رات کو اگر کوئی سو گیا نا، عشاء سے پہلے سو گیا، عشاء کے بعد سو گیا، تو اب وہ کھا پی نہیں سکتا۔ ایک صحابی آئے، بڑے تھکے ماندے مزدوری کر کے آئے تھے، اور آ کر لیٹ گئے اور نیند آ گئی اور سو گئے۔ اب اگلے دن پھر مزدوری کرنی تھی۔ اب بیچارے جو ہے نا 8 پہرہ روزہ ہوا، سخت گرمی ہوتی ہے عرب میں، مزدوری بھی کرنی ہے، پھر روزہ سارا 24 گھنٹے کا ہو گیا، روزہ ہو گیا۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی طرف سے رعایت آئی اور سحری کا حکم ہوا کہ اب سحری کیا کرو، اور ترغیب حدیث میں دی کہ سحری خوب کیا کرو۔ اب کوئی سو گیا اگر رات کو تو سحری میں اٹھ جائے اور صبح صادق ہونے سے پہلے کھا پی لے اور روزے پر قوت حاصل کرے۔ اور سحری کے اتنے فضائل، فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک تو ہم کھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، دوسرا اللہ کی رحمت۔ جب اللہ کی رحمت ہوگی تو کیا ہوگا؟ نفس بھی مغلوب ہوگا، روح بھی منور ہوگی۔ تو سحری کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ تقوی اور خشیت الہی، یہ مقصد اصلی ہے روزے کا، اور ساری باتیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ذرا تفصیل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا اچھی طرح۔ 2 ہو گئے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ایک ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھا نا، لوگ رمضان المبارک کے لالچ میں کہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں۔ افطار پارٹی تو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے، افطار پارٹیاں کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ملنا جلنا ہو نا، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، سب سے ملنا جلنا ہو نا، تو انسان کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، جسمانی بھی، روحانی بھی۔ یہ ملنا جلنا جو ہے نا، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے کے لیے گیا، کسی دوست سے کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے ملنے گیا کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صرف ایک ملنے کے لیے گیا کہ میرا رشتہ دار ہے، یا میرا عزیز ہے، یا میرا دوست ہے، صرف ملنے کے لیے۔ اور جو شخص کسی کو دین کی طرف بلانے کے لیے نکلے اور جائے اور بات چیت کرے، اس کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہمدردی، اس ہمدردی کے ساتھ ایک چوتھی چیز جڑی ہوئی ہے، وہ سخاوت ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ جب انسان خرچ کرتا ہے نا مال، روزہ باطنی عبادت ہے، یار یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ ظاہری عبادت نہیں ہے، باقی ساری عبادتیں ظاہری ہیں،
نماز ظاہری عبادت ہے. پوری نماز کے اندر اگر خیال ادھر ادھر چلتا گیا نا، کہیں چلا گیا، دھیان نہیں جمع دھیان، تب بھی نماز ہو گئی. زکوٰۃ جو ہے نا یہ بھی ظاہری عبادت ہے. زکوٰۃ تو شو کرنی پڑتی ہے، جس کو دیں گے ظاہر ہے پتہ تو چلے گا نا بھی دے رہا ہے، ظاہری عبادت ہے. حج تو جناب کھلم کھلا احرام باندھ کے سارے دیکھ رہے ہیں بھی یہ حاجی ہے. وہ تو عشق سکھاتا ہے، اس لیے کوئی بھلے سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی محبت میں اس کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے دیوانہ وار ہے نا. وہ تو دیوانہ بنا رہا ہے، ریاکاری کا کلا کما کر رہا ہے حج اور عمرہ، اور یہ روزہ بھی. اور کون کون سی عبادتیں ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، حج ہے. چلو یہ تو نفلی عبادت ہے نا، آپ اور عبادتیں دیکھ لیں. جو فرائض، جو فرض ہیں، جو ارکان ہیں اسلام کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں روزہ ہے، روزہ باطنی عبادت ہے. باطن کیوں، کیسے باطنی عبادت ہے؟ اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا روزہ اس نے رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا. ایسے یہ واش روم میں جا کے اگر پانی پی لے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. اس لیے یہ باطنی عبادت ہے. باطنی عبادت کو ظاہری عبادت پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. میں اس کی وضاحت کر دوں پھر دوسرا، میں ہی اس کا بدلہ کیوں دوں گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، کرامن کاتبین سے، کہ دیکھو اس کی کوئی اور نیکی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے ہم نے ساری نیکیاں سامنے رکھ دی. اللہ فرمائیں گے ہمارے پاس اس کی ایک نیکی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مخفی ذکر ہے جو یہ دل میں ہمیں یاد کرتا تھا، پھر اللہ اپنے پاس سے اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باطنی عبادت ہے. قلبی ذکر باطنی عبادت ہے، اللہ اپنے پاس سے اجر دے گا. تو روزے کا بھی اللہ اپنے پاس سے اجر کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں دوں گا. پھر وہ اپنی شایانہ شان عطا فرمائے گا. ایک نمبر 2، عربی میں کیونکہ پہلے اعراب نہیں تھے تو یہ بعض محققین نے یہ فرمایا، علماء نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ اجزی نہیں ہے بلکہ اجزا ہے. وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کو دیتا ہوں اس کے بدلے میں. یعنی میں اس کو اپنا تعلق اور محبت اور قرب دیتا ہوں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ میں ہی اس کو دیتا ہوں. اس کی تائید جو ہے نا وہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے بڑھتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے، میں اس کی آنکھیں کان بن جاتا ہوں. یعنی اتنا اس کو وصال حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء میری محبت میں عمل کرتے ہیں، میری محبت میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرب ہے، یہ قرب ہے اللہ تعالیٰ کا. اب روزوں کے بارے میں سنیں کہ فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے، وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. 70 فرضوں سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے
وہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے ہوتا ہے، اور جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے وہ ایسے ہے جیسے فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے، ہے نا۔ یہ تو ہم نے عوام الناس نے، اس لیے میں نے بات شروع میں یہ کہی کہ جو عارف ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ورنہ عوام میں تو یہی مشہور ہو گیا کہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا روزوں میں، حالانکہ 70 سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ قرب جب نصیب ہوا تو قرب ہوتے ہوتے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ قرب ہوتے ہوتے اتنا قرب ہو گیا، وقاب قوسین او ادنا، جیسے اللہ نے فرمایا نا، اتنا قرب نصیب روزے کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔